ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لرب هو شاف لسقيمي والشكر لمن ارحما من كل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ. حاضرین کرام، جیسا کہ اعلان کے مطابق آپ کے علم میں ہے کہ آج 24 رمضان المبارک 25ویں شب میں خصوصی محفل برائے ایصال ثواب ان تمام مرحومین کی نسبت سے رکھی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، جو خاندان قادریہ علمیہ کے عزیز و اقارب میں سے بھی ہیں اور خانقاہ قادریہ علمیہ کے مریدین میں سے بھی ہیں. ایسے مرحومین کہ جن کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اور ایسے بھی مرحومین ہیں جن کو کئی سال گزر چکے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن کو گزرے ہوئے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کئی سال گزر گئے ہوں، اور وہ بھی جو حال ہی میں فوت ہوئے ہوں، کچھ عرصہ قبل فوت ہوئے ہوں، یہ سب وہ مرحومین، وہ مریدین، وہ عزیز و اقارب جن کی محبتیں اور جن کی خدمات اس قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ علمیہ کے ساتھ بالکل عیاں رہی ہے، جس میں کوئی ہمیں شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور پھر ان کو ہم نے دیکھا بھی. ویسے تو بہت سے ایسے بھی مریدین ہوں گے جن کو میں نے نہیں دیکھا ہوگا، میرے بھی پیدائش سے پہلے گزر چکے ہوں، لیکن کم از کم جن کو مجھ فقیر گناہ گار نے دیکھا، ان کی تو مثال بالکل ہمارے سامنے ہے. بہت ممکن ہے کہ آج جتنے اہل حلقہ ہیں، مریدین و معتقدین ہیں، ان میں سے بہت سو نے ان کو نہیں دیکھا ہو، ان سے پہلے وہ گزر چکے ہوں. اور ایسا بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو مگر نام سے واقف نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا ہوتا ہے، نام نہیں پہچانتے،
اگر ان کی تصویر سامنے آ جائے یا ان کے بارے میں کچھ بہت زیادہ پتہ چل جائے تو کہتے ہیں ہاں ہاں یاد آ گیا. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن جن کو دیکھا ہے اپنے سامنے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے محافل میں، اور محافل کے علاوہ بھی، ایک تو یہ ہے کہ کوئی محفل کے اندر آئے، جیسے آپ آئے ہو، ایک محفل ہے آپ بیٹھے ہو، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ علاوہ محفل کے بھی ان کا آنا جانا محبت سے رہتا ہو. یہ سب ہوا ہے. جن کو میں نے دیکھا ہے اور جن کی یادیں اس فقیر کے سینے میں موجود ہیں، دل میں موجود ہے، ذہن میں ان کی تصویر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی محبت الحمدللہ، ان کی خدمت الحمدللہ محفوظ ہے، یاد ہے. یہ اسی یاد کی ایک مثال ہے. اگر یہ محفل نہ بھی ہوتی آج کی محفل، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا. میرے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں تقریباً روزانہ کے، ان کو تو اکثر پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے نام اور ان کا ذکر چلتا رہتا ہے. بات بات سے یاد آ جاتی ہے کہ ایک وہ بھی گزرے ہیں، ایک وہ بھی ہوئے، ایک وہ بھی مرید تھے. پھر ان میں صرف مرد نہیں، خواتین بھی ہوئی ہیں جو دنیا سے پردہ کر گئی ہیں. کئی کئی سال ہم نے انہیں دیکھا برابر محافل میں آتے ہوئے، مجالس میں شرکت کرتے ہوئے، فیض حاصل کرتے ہوئے، اور بدنی اور مالی، جسمانی اور مالی دونوں طرح سے خدمات کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا. جو اللہ نے ان کو توفیق دی، کسی نے زبردستی انہیں مجبور نہیں کیا. اور یہ خدمات جو ہوتی ہیں اور یہ محبت جو ہوتی ہے، یہ جبراً تو کسی سے لی بھی نہیں جا سکتی، اور نہ لینا جائز ہے، منع ہے. یہ تو اللہ ہے، دل میں ڈالتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. محبت اور خدمت یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دل میں ڈالتا ہے، پھر اس سے جس طرح چاہتا ہے خدمت لے لیتا ہے. ورنہ کوئی زبردستی، کوئی جبر نہ کبھی ہماری مسجد و خانقاہ میں رہا، اور نہ کبھی ہوگا، اور نہ ہونا چاہیے. تعلیم اور بات ہے. تعلیم یہ ہوتی ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، تعلیم دیتے رہیں، کیونکہ وہ قرآن کا حکم ہے، وہ انبیاء کرام کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ اولیاء کرام کا دستور ہے کہ آپ تعلیم پہنچاتے رہو. نصیب اپنا اپنا ہوگا ہر ایک کا. میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے. شعر یہ ہے کہ محبت زبردستی حاصل نہ ہوگی، محبت زبردستی حاصل نہ ہوگی، یہ جبراً کسی دل میں داخل نہ ہوگی. یعنی محبت کو کوئی زبردستی حاصل نہیں کر سکتا.
اور نہ اس کو جبراً کسی دل میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے جس کا سینہ عشق و محبت کے لیے کھول دے، اپنا محبت، اپنا عشق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت، اولیاء کرام کا عشق و محبت، یہ اللہ ہے جس سے چاہے یہ کام لے لے۔ میں چونکہ اتنے مریدین ہیں جن کا ذہن میں میرے نقشہ ہے، تو میں ان کے نام تو لے نہیں سکتا کیونکہ اس میں وقت چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسے بھی مریدین ہوئے ہیں جو میری پیدائش سے بھی پہلے کے ہوئے، ان کی بھی خدمات ہوں گی، لیکن جن کو میں نے دیکھا اپنے بچپن سے، ان کی بھی خدمات، ان کی بھی محبتیں، تو وہ بھی بہت نام ہے، خواتین کے بھی نام ہیں، مرد حضرات کے بھی نام ہیں، بڑی بڑی محبتوں کو دیکھا میں نے الحمدللہ، اور ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں ان کے مغفرت کی، کیونکہ یہی تو کر سکتے ہیں ہم، کسی کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ دنیا سے گزر جانے کے بعد ہم کسی کو اور کیا دے سکتے ہیں؟ دعا، ایصال ثواب، صدقہ و خیرات، بدنی نیکیاں، مالی نیکیاں، بس یہ کر سکتے ہیں۔ وہ الحمدللہ یہاں پر باقاعدہ ہوتی رہتی۔ جہاں تک دعائے مغفرت کا تعلق ہے، وہ تو روزانہ ہوتی ہے، اس میں بھی نام لیے بغیر حاضر و غائب اہل حلقہ، ان کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے، ان میں زندہ بھی ہیں اور ان میں مردہ بھی ہیں، دونوں کے لیے ہوتی ہے دعا۔ تو نام تو جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر بہت سارے نام ہیں، مگر کاموں کا ذکر تھوڑا تھوڑا یوں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ حضرات جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا، تو ان کو پتہ چلے کہ اس مسجد و خانقاہ میں کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں۔ اللہ والے جو ہیں، عرف عام میں تو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کو، لیکن جو مریدین مخلصین اخلاص والے، یہ بھی اللہ والے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کے لیے تو اخلاص محبت ان سے نظر آئی نا، اور کیا تھا؟ دور دور سے آتے رہے۔ آپ کے علم میں کہ ہمارے یہاں آنے والے زیادہ تر اب بھی اور پہلے بھی دور دور سے آتے رہے ہیں، کراچی کے دور دراز علاقوں سے، یہ نہیں کہ گھر کا دروازہ کھلا اور یہاں پہنچ گئے، نہ سواری کی ضرورت، نہ کوئی اور تکلف، اور واپسی میں مسجد سے نکلے اور گھر پہنچ گئے، ایسا نہیں۔ اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے ہمیں کہ یہاں آنے والے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ اللہ ہی تو لاتا ہے ان کو کون ڈنڈا مار کے لا رہا ہے؟ کون ان کو زبردستی بلا رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہے جسے کہ وہ حصول فیض کے لیے، حصول برکت کے لیے مجالس میں، محافل میں پہنچ جائے، اسے اللہ پہنچا دیتا ہے، اسے اللہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر دور ہونا، نزدیک ہونا، یہ کوئی معنی نہیں تو نزدیک بھی کچھ نہیں۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ حضرت سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، دور سے پہنچا کنول کے پھول پہ بھنورا غنی، دور سے پہنچا
कंवल के फूल पे भंवरा गनी, पास ही मेंढक है लेकिन वो कंवल से दूर है। अब ये देखिए कैसी बात है, कंवल का फूल पानी में तैरता रहता है और भंवरा उड़ता हुआ कहीं ना कहीं से वहां पहुंच जाता है। इस तरफ इशारा किया है, दूर से पहुंचा, कंवल के फूल पे भंवरा गनी, पास ही मेंढक है लेकिन वो कंवल से दूर है। कि मतलब मेंढक को उससे कोई वास्ता नहीं, हालांकि पास है, नज़दीक है। तो ये बात भी इसी तरह समझनी चाहिए कि मसला दूर नज़दीक का नहीं है। फारसी ज़बान में किसी का शेर है, दर्राए इश्क मरहलाए क़ुर्ब बोद नीस्त, ये मिसरा है शेर का। दर्राए इश्क मरहलाए क़ुर्ब बोद नीस्त, क्या माना है? इश्क के रास्ते में नज़दीकी और दूरी का मरहला नहीं है। हाँ, वरना तो बहुत बहाना होता साहब, टाइम ही नहीं मिलता बस। लेकिन जिनको अंदर से एक तड़प होती है ना, अंदर से एक तड़प होती है, उनके लिए दूर नज़दीक का फिर मसला नहीं रहता है, वो कोशिश करते हैं। तो मेरे वालिद बुजुर्गवार और मेरे जद्द अमजद, इनके ज़माने से जो मैंने ख़वातीन व हज़रात मुरीदीन को देखा और अजीज़ व अकारिब में से लोगों को देखा, वो इसी तरह देखा कि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और यहाँ पर हाजिर है। इसलिए उनकी मोहब्बतें हमारे साथ, हमारे सीने में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर महफिल में आप देखते हैं अहले हल्का हाजिर व गायब, जो ज़िंदा हैं उनके लिए दुआएं और जो फौत शुदगान हैं उनकी मग़फ़रत की दुआएं होती रहती हैं। ये नहीं कि नहीं होती, आपको इल्म है। फिर अकेले में तिलावत कुरान के बाद मामूल है कि इसाले सवाब करता हूँ, अजीज़ व अकारिब को भी करता हूँ, मर्द व ख़वातीन को, और अहले हल्का मुरीदीन जो गुज़र चुके, जिनको मैंने देखा है, उनको इसाले सवाब तिलावत के बाद करता हूँ। क्योंकि आपको अहले सुन्नत होने की वजह से, अहले सुन्नत वल जमात में होने की वजह से ये अक़ीदा रखना बड़ा लाजिम है कि इसाले सवाब शरई मसला है जिस पर हमारा ईमान है, जो हमें कुरान और हदीस से मिला हुआ है। और अकाबिर उलमाए किराम, फ़ुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और औलियाए कामिलीन, उन सब का इस पर अक़ीदा है क्या कि इसाले सवाब जिस्मानी और इसाले सवाब माली, ये दोनों बराबर अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं और वो मरहूमीन को तक़सीम होते हैं। अल्लाह ताला उनका सवाब पहुँचाता है और जिन्होंने ये सवाब भेजा है उनके सवाब में भी कोई कमी नहीं होती। सुभानअल्लाह व बिहम्दी। यानी सवाब भेजने वाला कभी भी वसवसा दिल में ना लाए कि अरे मैं अभी सवाब भेज रहा हूँ तो मेरे नाम अमाल में कोई कमी हो जाएगी। नहीं, फरमाया गया है कि जितना सवाब तुम्हें मिल रहा है उतना ही सवाब उधर भी जाएगा, क्योंकि ये सवाब बारगाह इलाहिया से मिल रहा है, ये तुम्हारी जेब में से थोड़ी जा रहा है कि तुम ये समझो कि मैंने 4 रुपये में से 2 रुपये किसी को दे दिए तो मेरे पास 2 रुपये रह गए। ये इस तरह थोड़ी है। चुनाचे ईसाले सवाब पर पहले मैं बात ये करूं कि नमाजें हों, रोज़े हों,
خیرات ہو، صدقات ہوں، تسبیحات ہوں، یہ سب کا ثواب آپ بھیج سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں، اکیلے میں ہوں یا اجتماع میں ہوں، دل ہی دل میں بھی نیت کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بڑی مجالس، محافل، اجتماع کرنے کی قید نہیں ہے۔ ہر بندے نے جو کچھ بھیجا اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرحومین تک پہنچاتا ہے۔ ان کے قبروں میں اس کے انوار داخل ہوتے ہیں۔ میرے جد امجد تقریر فرما رہے تھے، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عصر کی نماز کے بعد، یہ ان کا معمول تھا روزانہ کا، بعد نماز عصر تشریف فرما ہونے کا۔ آپ کی طرح چاہنے والے روزانہ آ کر بیٹھتے تھے۔ بتائیے، ایک تو یہ کہ کوئی ہفتے میں آئے، جمعرات میں آئے، مہینے میں آئے، 11ویں شب میں آئے، سال میں آئے، بڑی رات میں آ جائے، ایک تو یہ، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ روزانہ کی کر رہا ہوں۔ روزانہ مسجد کے درمیانے صحن میں آپ کے ہمارے مرشد پاک عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک تشریف فرما ہوتے تھے۔ سورہ نبا، عما یتساءلون، عما کا پارہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سورہ نبا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حافظ قرآن تھے، زبانی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ: الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی۔ سب تعریف رب پاک کے لیے ہے، وہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اور شکر ہے اس ذات پاک کا جو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ شعر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ حضرات کی طرح بیٹھے ہوئے سے خیریت دریافت کرتے تھے۔ آپ سب لوگ اچھے ہو؟ کہتے جی حضرت۔ فرماتے اللہ اچھا رکھے۔ اب اس کے بعد پھر معرفت کا دریا بہتا تھا، قرآن سے باتیں ہوتی تھیں، حدیث کے حوالوں سے باتیں ہوتی تھیں، اولیاء اللہ کے ارشادات کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں۔ اب یہ بات جو میں نے کی ہے صرف ایک بات بتانے کے لیے کی، کیا؟ ایصال ثواب کے حوالے سے، کہ آپ نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا اور فرمایا روض الریاحین الکبیر، ایک بڑی کتاب ہے تصنیف اولیاء اللہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ یمنی یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اور واقعی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں دیوبند مکتب فکر کے عالم گزر گئے، اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب کے پیش لفظ میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب اور اس میں جو واقعات ہیں یہ ایسے ہیں کہ مدارس میں بھی ہونے چاہیے، دینی مدارس میں۔ اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ آپ لگا لیں۔ تو اس میں واقعہ کیا تھا؟ کہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ وہ قبرستان میں گیا، تو اس نے دیکھا کہ قبروں پر مردے روحانیوں کی شکل میں، روح کی شکل میں، ارواح کی شکل میں موجود ہیں، اور کوئی چیز چن رہے ہیں، جیسے کوئی نیچے پڑی ہو اور چننا ہو تو وہ چن رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ خواب دیکھ رہے تھے، خواب کے اندر ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیا چن رہے ہیں؟ کہا یہ سب
مردے ہیں، روحانیات ہیں ان کی ہے، قبروں کے اندر جو لوگ ہیں نا انہی کے ارواح ہیں. تو کہا کیا چن رہے ہیں؟ کہا یہ فاتحہ کے انوار و برکات چن رہے ہیں. ایک کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس طرح سے نہیں چن رہا جیسے دوسرے چن رہے ہیں. تو کہا اس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اس کا نام یہ ہے، اور وہ روزانہ تلاوت قرآن کی کرتا رہتا ہے اور اس کو ثواب بھیجتا رہتا ہے. تو یہ مطمئن ہے. اب جب ان کی آنکھ کھلی بزرگ کی تو وہ اس کی تلاش میں گئے کہ دیکھوں کون ہے وہ کہ جو اتنا اچھا بچہ ہے اولاد میں سے. تو کھڑے ہو گئے وہاں بازار میں، پتہ کیا کہ کون ہے. کہا یہ ابھی آئے گا دیکھنا. تھوڑی دیر گزری کہ ایک شخص آنے لگا سامنے سے، اس کے سر پہ ایک ٹوکرا تھا کچھ چیزیں بیچنے کا اور لب اس کے ہل رہے تھے. جب وہ نزدیک آیا تو انہوں نے روک کر اس سے نام پوچھا. نام پتہ چل گیا، تصدیق ہو گئی. کہا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو کہا اچھا. تو کہا یہ کہ آپ روز پڑھتے ہو؟ بولا ہاں میں پڑھتا رہتا ہوں، میرے باپ نے مجھ کو حافظ قرآن بنایا اور میں روزانہ جتنا ہو جاتا ہے تلاوت کر لیتا ہوں اور اس کا ثواب میں اپنے باپ کی روح کو بھیج دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے والد تمہارے ثواب سے مطمئن ہیں اور تمہارا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، تمہارا بھیجا ہوا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا رہا ہے. تو یہ صرف واقعہ بتانے کے لیے میں نے یہ بات کہی کہ حضرت سید مرشدی جدی نے یہ واقعہ اس میں بیان کیا عصر کی محفل میں، ان سے میں نے سنا اور اس کو میں نے ملفوظات میں حضرت کے ارشادات کی جو کتاب ہے اس کے اندر درج کیا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہو تو کتاب کو لے کر اس میں دیکھ سکتے ہو. تو کیا معلوم ہوا کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسا شرف بخش دیتا ہے وہ اپنے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. جسمانی، اب یہ دیکھیں یہ جسمانی تھا نا، اس میں کوئی پیسے تو نہیں خرچ ہو رہے تھے. قرآن پڑھنا تھا، قرآن پڑھ کے ثواب بھیج رہا تھا بچہ اور ثواب جا رہا ہے وہاں پر. ایسے ہی کوئی جسمانی نیکی کرتا رہے ثواب بھیجتا رہے اور کوئی مالی نیکی کرتا رہے ثواب بھیجتا رہے. اب دیکھیں آپ اور ہم جن کے فقہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وجہ سے آپ اور ہم حنفی کہلاتے ہیں، حنفی مذہب میں ہیں. ہم حنفی فقہ کے مطابق ہم لوگ اپنی عبادات کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول درج ہے کتاب میں کہ آپ فرماتے میں ہر جمعہ 20 درہم خیرات کرتا ہوں، 10 درہم اپنی ماں کے لیے کرتا ہوں، 10 درہم اپنے باپ کے لیے کرتا ہوں، اس نیت سے کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے اور اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے. اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے. اور اسی فقہ حنفی میں امام اعظم کے مطابق یہ بات بالکل ثابت ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تفصیلات آپ میں سے جس کو کبھی چاہیے وہ خالی وقت میں میرے پاس آئے تو میں مختلف کتابوں سے اس کو حوالے بتا دوں گا. وہ کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ میں ہر بدنی نیکی، جسمانی اور ہر مالی نیکی، اس کا ثواب بھیجا جا سکتا ہے. ہر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وظیفہ کرو، تسبیح پڑھو،
ثواب بخش دو. آپ نماز پڑھو ثواب بخش دو. آپ نفلی روزہ رکھو ثواب بخش دو. آپ مالی نیکی میں سے کچھ صدقہ خیرات کرو ثواب بخش دو. آپ کھانا کھلاؤ ثواب بخش دو. آپ جوڑا کپڑا وغیرہ دو ثواب بخش دو. یہ بالکل ثابت ہے. اس لیے ایصال ثواب کے بارے میں آپ کے دلوں میں کوئی شک و شبہ موجود ہونا نہیں چاہیے. اور اگر اس کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو اس کو بتاؤ کہ ہمارا تعلق جہاں سے ہے وہ دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے, ہم وہاں جا کے معلوم کر لیں گے. اور ہم نے یہ سنا ہے, اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو آپ کہو آپ اپنے گھر کے راستے پہ جاؤ, ہم اپنے گھر کے راستے پہ جاتے. آپ کی مرضی, آپ نہ مانو, آپ نہ کرو, ہم کرتے ہیں. ہم نے تمام حوالوں سے سن لیا ہے, قرآن اور حدیث کے حوالوں سے ایصال ثواب بالکل ثابت ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب کو بھیجنا, تو اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی. چنانچہ اب جو میں نے کہا آپ سے کہ میں نام تو نہیں لے رہا لیکن کچھ کام بتاتا ہوں, ایسے ایسے مخلص مریدین یہاں گزرے جن کو میں نے دیکھا. ایک حضرت سید مرشدی جدی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, ان کی زندگی میں بھی دیکھا میں نے, بہت اچھے مرید, بڑی محبت کرنے والے. اور میں تو چھوٹا تھا لیکن مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے. اللہ میرا جانتا ہے, بہت محبت سے پیش آتے تھے. اب جب حضرت کا انتقال ہوا ہمارے مرشد پاک کا, تو انہوں نے معمول بنایا. معمول یہ بنایا کہ مزار شریف پر پھولوں کی بہت بڑی اچھی چادر ان کی طرف سے آتی رہی, اور ساتھ میں عطر کی شیشی. انہوں نے دکان والے کو کہہ دیا تھا, پھول والے کو, ہر جمعہ چادر جا کر وہاں پہنچا دینا. تو ایک چادر آتی تھی, کیونکہ والد صاحب تو حیات تھے, تو بہت بڑی چادر اچھی والی پھولوں کی چادر آتی رہی. یہ کافی عرصہ معمول ان کا چلتا رہا. اور جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد چونکہ اولاد نے وہ توجہ نہیں کی, پھر ایک اور چیز انہوں نے کی تھی. فوت ہونے سے پہلے مسجد کے بجلی کے بل میں کچھ حصہ ڈالا کرتے تھے. اب ان کے فوت ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہوا, تو ان کا ڈرائیور آیا میرے پاس, اللہ میرا گواہ ہے, کہنے لگا ان کی بیٹی کے خواب میں آئے وہ, اور خواب میں آ کے بولا ہے کہ میں جو دیتا تھا مسجد میں وہ کیوں نہیں دے رہے ہو تم. تو یہ انہوں نے بھجوایا ہے مسجد کے بجلی کے بل کے حوالے سے. انہوں نے بیٹی کو خواب میں آ کے بولا ہے کہ یہ میرا معمول تھا تو تم کیوں نہیں کر رہے ہو, تو انہوں نے یہ بھجوایا ہے. تو ایک تو یہ میں نے ان کا معمول دیکھا, بہت محبت والے تھے. ایسے مریدوں کو دیکھا میں نے جن کی خدمات الگ الگ رہی ہیں. مثلا کوئی مائکرو فون لگانا, بند کرنا, اٹھانا, اس کا کام انجام دیتا رہا. اللہ تعالیٰ اس کی خدمت قبول فرمائے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ جمعے کا دن ممبر پر خطبہ دینا, عصا دینا, عصا رکھنا, خطبہ واپس لینا, مسافے کے وقت کھڑا ہونا, یہ میں نے دیکھا. یعنی الگ الگ ڈیوٹیاں انہوں نے اپنی اپنی سنبھالی اور کرتے رہے. میں نے کسی کو یہ بھی دیکھا کہ جب مسجد میں آتے تو دریوں کو, اگر کوئی دری الٹی ہوئی نظر آ رہی ہے ہوا سے تو اس کو سیدھی کر رہے ہیں, دریوں کو صحیح کر رہے ہیں, کچھ صفائی کر رہے ہیں, اپنی خوشی سے, اپنی محبت سے. کسی نے ان کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا یہاں کہ بھئی یہ لو تم کو تنخواہ دے رہے ہیں, نہیں. روزانہ میں نے دیکھا ایک مرید کو کہ وہ سائیکل پر آتے تھے بلوچ پاڑے سے, اور روزانہ آ کر یہاں بیٹھ جاتے تھے. جب نوکری سے وہ ریٹائر ہوئے تو وہ کیا کرتے تھے, کام ڈھونڈتے تھے کوئی, یعنی یہاں پر کوئی کام اگر دیکھتے تھے کوئی صفائی کا کام ہے صفائی میں لگ جاتے تھے, اگر دیکھتے تھے کسی کام کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے تو اس میں لگ جاتے تھے.
یہ میں نے دیکھا ان کو فوت ہو گئے. اس طریقے کی خدمات اہل حلقہ کے مریدین کی اور بہت سی ہیں. عزیز و اقارب میں سے میں نے دیکھا کہ حضرت سید مرشد جدی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں ان کی خدمت کرنا. میرے سگے ماموں تھے، وہ خدمت کیا کرتے تھے، دوا پلانا، یہ کرنا، ساتھ رہتے تھے رات دن، صبح شام. پھر انتقال کے بعد بڑے بڑے مواقع پر محافل میں مزار شریف پر غلاف، جو اچھے والے غلاف موجود تھے، ان کو لٹکایا کرتے تھے، کیونکہ کسی پر کچھ آیت لکھی ہوتی تھی، کسی پہ کوئی اشعار لکھے ہوتے تھے، تو لوگوں کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے لی تھی کہ کوئی بڑی محفل ہوتی، شب قدر، شب معراج، شب برات، میلاد النبی، خود بخود آ کر غلاف انہوں نے خود سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ بڑا موقع آتا تو اس کو آ کر لگایا کرتے تھے. پھر وہ محفل ختم ہو جاتی، اگلے دن آ کر اس کو اتارا کرتے تھے. یہ خدا واسطے کی خدمت تھی، اللہ واسطے کی خدمت تھی. کئی مریدین کو میں نے ایسا دیکھا جو رات کو ڈیوٹی سے فارغ ہوتے تھے عشاء کے ٹائم، تو میرے والد اور میرے دادا کے زمانے میں ہر محفل عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی. آج کی طرح نہیں کہ جمعرات مغرب کے بعد ہو رہی ہے، 17ویں شریف مغرب کے بعد ہو رہی ہے، 11ویں شریف مغرب کے بعد ہو رہی ہے. نہیں، یہ تو میرے وقت میں کرنا پڑی کراچی کے حالات کی وجہ سے، شہر کے. ورنہ میرے باپ دادا کے زمانے میں ہر محفل، چاہے وہ سال کی ہو، چاہے وہ ہفتے کی ہو، چاہے وہ ماہانہ ہو، عشاء کے بعد اور دیر تک چلتی تھی. 12 بجے سے پہلے محفل ختم نہیں ہوتی تھی، ہفتہ وار محفل ہے. خود حضرت سیدی مرشدی جدی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، آپ دیکھیں ملفوظات کتاب میں نظر آئے گی، یہ بات نہیں نظر آئے تو میرے پاس آ کر دیکھنا. فرمایا کہ جب اللہ نے مجھ کو ہمت دی تھی، ایسی طاقت، تو عشاء کی نماز پڑھ کر جو حلقہ شریف میں بیٹھتا تو 12 بجے تک بیٹھا کرتا تھا. یہ فرمایا جد امجد نے. تو وہ دور گزرا ہے یہاں پر، اور آنے والے اس میں آتے رہے عشاء کے بعد، اور راتوں کو دیر سے جاتے رہے. کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے. کیسے کیسے لوگ محبت والے ہم نے دیکھے. اور یہ خدمات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، شربت بنانا بڑی بڑی محفلوں میں، چائے بنانا، نیاز تقسیم کرنا. نیاز لوگ لایا کرتے تھے. میرے والد ماجد، میرے جد امجد کے زمانے میں جمعرات میں یا 11ویں شریف میں نیاز خرید کر نہیں منگائی جاتی تھی. آنے والے حضرات اپنی طرف سے کچھ کچھ لایا کرتے تھے. کوئی کہے کہ غلط ہے تو میں ابھی زندہ بیٹھا ہوں بتانے کے لیے. جیسے کوئی آ رہا ہے وہ نمک پارے لے کر آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے وہ بسکٹ لے کر آ رہا ہے، کچھ کوئی آ رہا ہے وہ کوئی اور چیز لے کر آ رہا ہے، اور ایک تھال میں لا کر جمع کرتے رہتے تھے. اور جو تقسیم کرنے پر جن کی خدمت تھی، جیسے ابھی بھی ہوتی ہے، وہ اس کو لے کر پڑیاں بنایا کرتے تھے اور محفل کے اختتام پر اس کو تقسیم کیا کرتے تھے. بازار سے نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. پھر روزانہ مسجد کے خادمین کے لیے جو لنگر آج ہوتا ہے، اس پہ تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. میرے جد امجد کے زمانے میں اور میرے والد کے زمانے میں بھی بہت عرصے تک ایک خادم تھے مسجد کے، اور بڑے بیچارے مسکین طبیعت کے تھے. عبدالوہاب ان کا نام تھا. وہ لاہور کے رہنے والے تھے. تو وہ روزانہ دوپہر کو ظہر کے وقت سے پہلے ٹوکرا اٹھاتے تھے اپنے کندھے پر، دیگچا اس کے اندر رکھا ہوتا تھا، اور وہ جاتے تھے صدر کی طرف، صدر کا علاقہ. وہاں کچھ حضرات تھے گھر والے جو عقیدت مند تھے. انہوں نے کہا تھا روزانہ ہمارے پاس آیا کرنا، ہم یہاں لنگر کے لیے کچھ جو بھی ہوگا ہم دیتے رہیں گے. تو وہ جب جاتا تھا لینے کے لیے تو کوئی روٹی ڈالتا تھا، کوئی چاول ڈالتا تھا، کوئی سالن ڈالتا تھا. ایک ہی دیگچے کے اندر چاول کا ایک دیگچا ہے، سالن کا ایک دیگچا ہے. پھر روٹیاں ٹوکرے میں رکھ کر
اور کاندھے پر اٹھا کر پیدل جانا اور پیدل آنا یہ روزانہ کا معمول تھا. اور وہ لنگر شریف یہاں آتا تھا اور جو خادم 3-4 یہاں رہتے تھے وہ کھایا کرتے تھے. یہ مولانا عبد الوحید صاحب نوجوانی میں یہاں آئے تھے. میں ان کے سامنے بچہ تھا. ان کو یہ بات معلوم ہے. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے, یہ تو جھوٹ ہے. یہ تو خود شامل ہوتے تھے نا کھانے میں, وہاں یہاں ہوتے تھے, موجود ہوتے تھے. تو یہ دستور اس وقت چلتا رہا. تو وہ بھی لانے والے, جو لنگر لانے والے, وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے کوئی, اور جو ڈالتے تھے روٹیاں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہوں گے, جو اس قادری مسجد سے اور خانقاہ قادریہ علمیہ سے محبت رکھتے ہوں گے. سوچنے کی بات ہے. کسی نے اپنے وقت میں مسجد کے انتظامیہ میں شامل ہو کر خدمت کی, جیسے دفاتر میں آنا جانا, مسجد کی کمیٹی میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے سیکرٹری کے طور پر اور خزانچی کے طور پر, یوں اور وہ کرتے تھے. ہمارے وقت میں بھی, میرے دادا کے وقت میں, میرے والد کے وقت میں, پھر خود میرے وقت تک ہمارے یہاں اہل حلقہ میں موجود تھے جو مسجد کا حساب کتاب کرتے تھے. آسان بات نہیں ہے پائی پائی کا حساب کتاب لکھنا رکھنا, فلاں مد میں فلاں مد میں فلاں مد میں خرچ کرنا, یہ کرنا, یہ سب آج بھی یہ ہوتا ہے. جو کچھ مسجد میں آتا ہے وہ یہاں حساب کتاب کرنے والے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, اور لانے والے دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ وہ مجھے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں لو بھائی کہاں ڈالنا ہے, فلاں مد میں, یہ لو بھائی ڈال دو. کہاں ڈالنا ہے, فلاں مد میں, یہ لو بھائی رکھ دو. ان کے پاس حساب کتاب لکھا ہوتا ہے. لنگر خانے میں سدا بہار لنگر, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا, جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. اس میں جو لوگ کچھ دیتے ہیں وہ یہاں شامل ہو جاتا ہے. وہ کون کھاتا ہے؟ میں نہیں کھاتا, وہ جو خادمین ہیں وہ کھاتے ہیں, جو یہاں روزانہ مسجد میں خدمت کے لیے مقرر ہیں وہ کھاتے ہیں. صبح کا کھانا ہے, دوپہر کا کھانا ہے, رات کا کھانا ہے, مسجد کی خدمت ہو رہی ہے, دیکھ بھال ہو رہی ہے, وہ کھاتے ہیں. تو اس طریقے سے مریدین نے خدمات انجام دی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نام تو سب کے نہیں لے سکتا, ورنہ ہو سکتا ہے کوئی کہے گا بھائی وہ فلاں کا نام نہیں لیا آپ نے, تو پھر یہ بھی مسئلہ ہوگا. تو بجائے اس کے کہ نام لوں, میں نے چند کام بتا دیے خدمات کے طور پر, تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو خدمتیں تھیں یہاں کس کس طریقے سے لوگوں نے کی. اپنے اپنے وقت میں سارا دن رہ کر بازار جانا, کوئی سامان لانا, یہ کرنا وہ کرنا, وہ بھی ہوتا رہا ہے سب یہاں پر. آج ان کی یاد میں جو ہم بیٹھے ہیں تو اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی ان خدمات کو بھی یاد کریں, اور اس لیے بھی یاد کریں کہ جو لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا ان کو یہ پتہ چلے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنے پیارے لوگ گزرے ہیں. میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں, تقریباً آدھی ہو گئی ہوگی اور ہو جائے گی. اس کے اندر نام بھی ہیں مریدین کے, اور ان کی خدمات بھی ہیں, ان کی محبتوں کا ذکر بھی ہے, ان کے اخلاص کا ذکر بھی ہے, تاکہ جب کوئی کتاب وہ پڑھے گا تو خاص کر جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے وہ اس سے سبق حاصل کرے گا اور دعا کرے گا اللہ سے کہ اے اللہ میں بھی تو یہاں مرید ہوں, مجھے بھی تو یہ شرف ملا ہوا ہے, تو مجھ کو بھی تو ایسا ہی موقع اور ایسی خدمت کا جذبہ عطا فرما دے جیسے یہ لوگ گزرے ہیں. یہ ہوگا کم از کم, ہے نا, اس طریقے سے. چنانچہ میں چند باتیں ایصال ثواب کے حوالے سے عرض کر کے اور پھر دعا خیر ہم کریں گے. اور یہ جو آج کی محفل ہو رہی ہے اس میں کچھ حضرات نے اپنے والدین کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, جو بھی ان کے تھے یہاں پر, ان کے لیے کچھ نظر و نیاز میں حصہ لیا ہے, وہ بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں, بہت سے لوگ تو وہ گزرے ہیں جو یہ مولانا عبد الوحید صاحب کے ہم اثر تھے, ان کے دوستوں میں سے تھے.
اس وقت کے تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے. یہ جانتے ہیں کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، مگر یہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات تھی، کیا شان تھی، کیسے اچھے لوگ گزرے ہیں اپنے اپنے وقت میں. تو ان سب کے لیے یہ محفل ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان سب کی ارواح کو پہنچائے. میں چند چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں ایصال ثواب کے حوالے سے، تاکہ آپ کو تقویت ملے اور یہ معلوم ہو کہ ایصال ثواب جو شرعی مسئلہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے، علم ہو رہا ہے نا، علم کا حصول ہو رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ آپ فالتو تھوڑی آئے ہو. امام اہل سنت مجدد ملت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی رضویہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے. ان میں سے 2 جلدوں میں سے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. جلد نہم 9ویں جلد میں سے ایصال ثواب، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایصال ثواب کی اہمیت کیا ہے اور اس کا جواز کیا ہے اور فضیلت کیا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. تو فتاویٰ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا، استفتاء، سوال پوچھا اور آپ نے جواب دیا. کسی نے سوال پوچھا، مردے کو جو پڑھ کر کلام مجید یا درود شریف یا کھانا مساکین کو کھلائیں یا کپڑا خیرات کریں تو اس کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے یا نہیں، اور وہ کس صورت میں مردے کو پہنچتا ہے، اور مردے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے فلاں شخص یا عزیز نے بھیجا ہے یا نہیں. معلوم ہوتا ہے؟ اگر معلوم ہوتا ہے تو کس طریقے سے. اب یہ سوال ہے، اب جواب آپ دے رہے ہیں. مسلمان میت کو جو ثواب پہنچایا جائے اسے پہنچتا ہے اور اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جیسے حیات میں تحفہ بھیجنے سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے فلاں عزیز یا دوست یا مسلمان نے بھیجا ہے. یہ سب مضامین احادیث میں وارد ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا جواب ہے کہ احادیث سے یہ سب مضامین، یہ سب مسائل واضح ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال کسی نے کیا، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ گھر میں بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کر ثواب رسانی کرنے سے زیادہ ثواب ہے یا قبرستان پر، اور فاتحہ پڑھنے کے وقت قبر پر پانی ڈالنا؟ یہ ایک سوال ہوا. دوسرا یہ کہ اکثر مساجد میں دستور ہے کہ محلے والے جمعہ کے دن چاول روٹی کھانے کی چیزیں پکا کر فاتحہ کے واسطے اور نمازیوں کو تقسیم کرنے کے لیے مسجدوں میں بھیجا کرتے ہیں. ان اشیاء موصوفہ کو کھانا نمازیوں کے لیے جائز ہے یا نہیں، اور ان چیزوں کو مسجد کے اندر تقسیم کرنا چاہیے یا باہر، یا بالکل ممانعت کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ مسجدوں میں نہ بھیجا کرو؟ تو جواب آپ نے دیا ہے. پہلا سوال کا جواب، قبرستان میں جا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ زیارت قبور بھی سنت ہے اور وہاں پڑھنے میں اموات کا دل بھی بہلتا ہے، یعنی مردوں کا دل بھی بہلتا ہے، اور جہاں قرآن مجید پڑھا جائے رحمت الہی اترتی ہے. اور وہ جو سوال میں پوچھا قبر پہ پانی ڈالنا، تو فرمایا قبر اگر پختہ ہے اس پر پانی ڈالنا فضول اور بے معنی ہے. یوں ہی اگر کچی ہے اور اس کی مٹی جمی ہوئی ہے تو نہیں. ہاں اگر کچی ہے اور مٹی منتشر ہے تو اس کے جم جانے کو پانی ڈالنے میں حرج نہیں، جیسا کہ ابتدائے دفن میں خود سنت ہے.
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر میں دفنایا کسی کو تو خود مٹی میں پانی ڈالا، تو یہ اس وقت ڈالا کہ جب اس کو دفنایا جا رہا ہے۔ اب دوسرا سوال جو تھا کہ جو مسجد میں بھیجا جاتا ہے، فرمایا بھیجنا جائز ہے، اور جب کہ بھیجنے والے عام نمازیوں کے لیے بھیجیں تو اغنیاء کو ناجائز ہے، یعنی جو کہ غنی ہیں، مالدار ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مسجد کے اندر کسی چیز کے کھانے کی غیر معتکف کو اجازت نہیں، بلکہ مسجد سے باہر کھائیں، اسی کی تاکید کی جائے اور بھیجنے سے ممانعت نہ کی جائے۔ یعنی جو کوئی مسجد میں بھیجتا ہے، پہلے یہ بھی ایک دستور بہت زیادہ تھا، میرے بچپن میں، طالب علمی کے دور میں، قریب میں بہت سے لوگ رہا کرتے تھے، اب تو ختم ہو گئے یہاں سے۔ تو وہ کسی دن مغرب میں یا کسی ہفتے میں کبھی کبھی اس طرح سے اکثر کوئی روٹی، کوئی سالن، کوئی یہ مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک دستور رہا ہے جو کہ اب کم ہوگا لیکن پہلے رہا ہے، تو اس لیے سوال کرنے والے نے یہ سوال معلوم کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے، یہ سب باتیں ہمارے معلومات کے لیے ہو رہی ہیں۔ کیا حکم ہے علماء اہل سنت والجماعت کا اس مسئلہ میں کہ چنوں پر جو سویم کی فاتحہ سے قبل کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے کھانے کو بعض شخص مکروہ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قلب سیاہ ہوتا ہے، آیا یہ صحیح ہے؟ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح فاتحہ کے کھانے کو جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک موضع کا مطلب ایک علاقے میں ان سویم کے پڑے ہوئے چنوں کو مسلمان اپنا اپنا حصہ لے کر مشرک چماروں کو دے دیتے ہیں، وہاں یہی رواج ہمیشہ سے چلا آتا ہے، لہٰذا ان کلمہ طیبہ کے پڑے ہوئے چنوں کو مشرک چماروں کو دینا چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ گناہ ہے؟ تو جواب دیا آپ نے، یہ چیزیں غنی نہ لے فقیر لے، یعنی جو چنے وغیرہ ہوتے ہیں جو رکھے جاتے ہیں فاتحہ وغیرہ میں، غنی نہ لے فقیر لے، اور وہ جو ان کا منتظر رہتا ہے، ان کے نہ ملنے سے ناخوش ہوتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے۔ مشرک یا چمار کو اس کا دینا گناہ ہے، گناہ۔ فقیر لے کر خود کھائے اور غنی لے ہی نہیں، اور لے لیے ہوں تو مسلمان فقیر کو دے دے۔ یہ حکم عام فاتحہ کا ہے۔ نیاز اولیاء کرام، اب یہ ہے سمجھنے کی بات، وہ جو بات پہلے بتائی وہ عام لوگوں کے فاتحہ کی، عوام الناس کی، بتا رہے نیاز اولیاء کرام طعام موت نہیں، وہ تبرک ہے، فقیر اور غنی سب لیں، جبکہ مانی ہوئی نظر بطور نظر شرعی نہ ہو۔ شرعی پھر غیر فقیر کو جائز نہیں۔ اب شرعی نظر کیا ہوگی کہ کسی نے شریعت کے حوالے سے ایک نظر مانی ہو اور وہ کوئی نیاز میں بھیجا ہو، تو وہ فرمایا کہ وہ سوائے فقیر کے کسی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جبکہ نظر شرعی نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، کیسے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اگر میرا یہ فلاں جائز کام ہو گیا تو فلاں ولی، فلاں صحابی، فلاں اہل بیت کے ثواب کے لیے فلاں چیز میں تقسیم کراؤں گا، تو یہ ایسی نظر ہے کہ اس کو فقیر اور غنی سب لے سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ کسی نے پوچھا اگر مردے کو اس کا خیش و اقارب یعنی عزیز و اقارب خواب میں دیکھے تنہا، یا اس کو کسی قسم کی چیز طلب کرتے ہوئے دیکھے، تو ایسی حالت میں مردے کا فاتحہ کھانے پر دلانا جائز ہے یا نہیں؟ یا وہ چیز جو اس نے خواب میں طلب کی ہے وہ اس کے نام پر فاتحہ دلا کر خیرات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور فاتحہ کے وقت ہمراہ کھانے کے پانی کا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
یہ سوال کیا تو آپ نے جواب دیا بہتر ہے کہ جو چیز طلب کی مردے نے محتاج کو اس کی طرف سے دی جائے. یعنی خواب میں اگر آپ نے دیکھا کہ مردہ مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، آپ کا عزیز و اقارب میں سے کوئی چیز، بھائی مجھے یہ دو، میرے لیے یہ چیز لاؤ، یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، یوں کر کے، تو فرمایا جو چیز طلب کی ہے بہتر ہے کہ محتاج کو اس کی طرف سے دی جائے، اور کھانے پر فاتحہ اس کے سبب سے منع نہ ہوگی، وہ بھی، اور پانی رکھنے میں بھی حرج نہیں. محتاج کو وہ کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں، سب کا ثواب پہنچے گا. اب ایک اور سوال جو کہ ہمارے حصول علم کے لیے ہے. یہ سب باتیں جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ کام آنے والی باتیں اور اس کے مطابق ہونا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ قریب و جوار میں یہ رسم قدیم میت کے ایصال ثواب کے واسطے جاری تھی کہ ورثۂ میت چہلم تک قرآن خوانی کراتے تھے، اور بعد اختتام میعاد قرآن خوانی کی اجرت بصورت نقد و پارچہ اور اشارے قرآن خوانی میں کھانا دیا کرتے تھے. اب چند لوگ دیوبند سے تعلیم پا کر اسی ضلع میں آئے ہیں اور ہم لوگوں کے مستمر ایصال ثواب کو ممنوع و ناجائز کہتے اور فعل عبث قرار دیتے ہیں. پس علماء اہل سنت و جماعت سے استدعا ہے کہ طریق مروجہ ایصال ثواب عند الشرع جائز و درست ہے یا ممنوع، اور میت کو ثواب قرآن خوانی و کھانا وغیرہ کا ملتا ہے یا نہیں. آپ نے جواب دیا. دیوبندی عقیدے والوں کی نسبت علماء کرام حرمین شریفین نے بالاتفاق تحریر فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، اور فرمایا من شک فی عذابہ و کفرہ فقط کفر، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ان کی کوئی بات نہ سنی جائے، نہ ان کی کسی بات پر عمل کیا جائے جب تک اپنے علماء سے تحقیق نہ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور ان کا بتایا ہوا کوئی مسئلہ اگر صحیح بھی نکلے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عالم ہے یا ان کے اور مسائل بھی صحیح ہوں گے. دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں جس کی کوئی نہ کوئی بات صحیح نہ ہو. مثلاً فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی یہ بات صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، کیا اس سے یہودی اور نصرانی سچے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے. یہ سب باتیں جائز ہیں. میت کو قرآن خوانی و طعام خورانی دونوں کا ثواب پہنچتا ہے. تیجے اور 40ویں وغیرہ کا تعین عرفی ہے جس سے ثواب میں خلل نہیں آتا. ہاں قرآن خوانی پر اجرت لینا دینا منع ہے. اس کا طریقہ یہ کیا جائے کہ حافظ قرآن کو مثلاً 40 دن کے لیے نوکر رکھ لیں کہ جو چاہے کام لیں گے اور یہ تنخواہ دیں گے، پھر اس سے قبر پر پڑھنے کا کام لیا جائے. اب یہ اجرت بلا شبہ جائز ہو جائے گی کہ اس کے وقت کے مقابل ہے، نہ کہ تلاوت قرآن کے. کیا سمجھے آپ اس سے؟ جیسے مسجد میں امام، مسجد میں مؤذن، اب یہ امامت کی تنخواہ نہیں، خطیب خطبہ پڑھ رہا ہے، خطبے کی تنخواہ نہیں، قرآن پڑھنے والے کی قرآن کی اجرت نہیں، وہ نہیں ہو سکتی، وہ دینی مسئلہ ہے. فرما رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ جو اس کا وقت اس میں لگا ہے، اس وقت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ نے ایک طریقہ بنایا ہو کہ جیسے کہ آپ نے اس کو کہا ہو کہ 40 دن کے لیے آپ کو ہم رکھتے ہیں اپنے پاس کہ آپ سے کام لیں گے، اور یہ کام لیں گے کہ آپ قبر پر قرآن پڑھا کرو.
ہمارے عزیز کی قبر پر. تو آپ کا جو وقت ہم نے لے لیا نا، اس وقت کے پیسے ہم آپ کو دیں گے. اب وہ آپ نے جو بھی مقرر کیا ہو وہ اس کے پیسے اس کے پاس چلے جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. ہاں، کسی نے سوال پوچھا کہ جس وقت روح انسان کی جسم سے پرواز کرتی ہے اس کے بعد پھر بھی اپنے مکان پر آتی ہے یا نہیں، اور اس سے کچھ ثواب کی خواستگار، خواہ قرآن مجید یا خیرات وغیرہ، طعام ہو یا روپیہ پیسہ، ہوتی ہے یا نہیں، اور کون کون سے دن روح اپنے مکان پر آیا کرتی ہے، اور اگر آتی ہے تو منکر اس کا گناہ گار ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس گناہ میں شامل ہے. کیا سوال ہوا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ روحیں فوت ہو جانے کے بعد اپنے اپنے مکان پر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، اور کوئی خاص دن آتی ہیں یا نہیں، اور اگر آتی ہے تو جو اس کا انکار کرتا ہے وہ گناہ گار ہے یا نہیں. تو آپ نے جواب میں لکھا، خاتمۃ المحدثین شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات شریف باب زیارت القبور میں فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھتا ہوں، میت کے دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے. میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں. اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں، اور بعض علماء کا قول ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ روح شب جمعہ کو اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں. یہ فرمایا. یہ سوال کا جواب آپ نے سنا کہ روحیں، ارواح اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں یا نہیں. اب ایک استفتاء جس میں ایک سے زیادہ سوالات ہیں. نمبر 1، عزیزوں پر جو اثر ہوتا ہے کیا اس کا اثر میت پر بھی ہوتا ہے یا نہیں. نمبر 2، عذاب و ثواب کی کیا شکل ہے جب کہ انسان خاک میں مل جاتا ہے اور روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے. نمبر 3، روح کا مقام مرنے کے بعد کہاں ہے. نمبر 4، خواب میں اپنے کسی مرحوم عزیز کو دیکھتے ہیں، کیا اس کا اثر مرحوم پر بھی پڑتا ہے یا نہیں. نمبر 5، روح کیا چیز ہے. اکثر سنا گیا ہے کہ روح تمام دنیاوی کیفیات کا ادراک ہر وقت موت کے بعد کرتی ہے. نمبر 6، قبر پر کوئی شخص جائے اس کا علم میت کو ہوتا ہے. یہ 6 سوالات ہوئے. پہلا سوال کا جواب، عزیزوں کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اس کا ملال میت کو بھی ہوتا ہے. اموات پر رونے کی ممانعت میں فرمایا کہ جب تم روتے ہو مردہ بھی رونے لگتا ہے تو اسے غمگین نہ کرو. یعنی حدیث پاک میں فرمایا کہ چونکہ تعلق ہوتا ہے نا مردے کا. اب فرض کریں باپ فوت ہوا ہے، اب بیٹا رو رہا ہے، تو ظاہر ہے بیٹے کو باپ سے محبت ہے تو باپ کو بھی بیٹے سے محبت ہے. تو مرنے کے بعد باپ کی روح کو اس کا علم ہے، لہذا فرمایا کہ مردے کو بھی اس کا ملال ہوتا ہے. دوسرے سوال کا جواب فرمایا انسان کبھی خاک نہیں ہوتا، بدن خاک ہو جاتا ہے اور وہ بھی کل بدن نہیں، کچھ اجزائے اصلیہ دقیقہ جن کو عجب الذنب کہتے ہیں وہ نہ جلتے ہیں نہ گلتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں. یعنی کچھ ہڈیوں میں سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جسم کی کچھ اجزاء جو باقی رہتے ہیں. جو فقط روح کے لیے مانتے ہیں نا عذاب وغیرہ، فرمایا وہ گمراہ ہیں. جو فقط روح کے لیے مانتے ہیں کہ صرف روح زندہ ہے باقی جسم نہیں، وہ گمراہ ہیں. روح بھی باقی اور جسم کے اجزائے اصلی بھی باقی، اور جو خاک ہو گئے وہ بھی فنائے مطلق نہ ہوئے بلکہ تفرق اتصال ہوا اور تغیر حیات، یعنی جو ایک آپس میں روح اور جسم کا ملنا ہے
اس میں ایک تفرق ہوا اور ایک تبدیلی ہوئی. حدیث میں روح و جسم دونوں کے معذب ہونے کی یہ مثال ارشاد فرمائی کہ ایک باغ ہے, بڑی اچھی مثال بتائی حدیث کے حوالے سے. ایک باغ ہے, اس کے پھل کھانے کی ممانعت ہے. ایک لنگڑا ہے, اس کے پاؤں نہیں. ایک اندھا آیا, اس نے لنگڑے سے کہا, اس لنگڑے نے اس سے کہا اندھے سے, تو مجھے اپنی گردن پر بٹھا کر لے چل, میں تجھے راستہ بتاؤں گا, اس باغ کا میوہ ہم تم دونوں کھائیں گے. یوں وہ اندھا اس لنجے کو, لنگڑے کو لے گیا اور میوے کھائے. دونوں میں کون سزا کا مستحق ہے؟ فرمایا دونوں ہی مستحق ہیں. اندھا اسے نہ لے جاتا تو وہ نہ جا سکتا, اور لنگڑا اسے نہ بتاتا تو وہ نہ دیکھ سکتا. وہ لنگڑا روح ہے کہ ادراک رکھتی ہے, سمجھ رکھتی ہے, اور افعال جوارح نہیں کر سکتی. اور وہ اندھا بدن ہے کہ افعال کر سکتا ہے مگر ادراک نہیں رکھ سکتا. دونوں کے اجتماع سے معصیت ہوئی, دونوں ہی مستحق سزا ہیں. تیسرے سوال کا جواب دیا کہ روح کا مقام بعد موت حسب مراتب مختلف ہے. مسلمانوں میں بعض کی روحیں قبر پر رہتی ہیں, بعض کی چاہے زمزم میں, یہ جو آب زمزم کا کنواں ہے وہاں رہتی ہیں, اور بعض کی آسمان و زمین کے درمیان, اور بعض آسمان اول و دوم ہفتم تک, اور بعض اعلی علیین میں, اور بعض سبز پرندوں کی شکل میں زیر عرش نور کی قندیلوں میں. مسلمان کی ارواح کے بارے میں فرمایا. کفار میں بعض کی روحیں چاہ وادی برہوت میں, بعض کی زمین دوم سوم ہفتم تک, اور بعض سجین میں, یعنی جہنم کی طرف ہیں کفار کی ارواح. اور یہ جو سوال نمبر 4 کہ خواب میں کسی مرحوم عزیز کو دیکھتے ہیں, اس کا اثر مرحوم پر پڑتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کبھی پڑتا ہے کبھی نہیں. دونوں قسم کے خواب شرح الصدور میں مذکور ہے. شرح الصدور حضرت امام جلال الدین سیوطی, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے. نمبر 5 سوال کا جواب دیا جس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ روح کیا چیز ہے. فرمایا روح میرے رب کے حکم سے ایک شے ہے, اور تمہیں علم نہ دیا گیا مگر تھوڑا. روح کے ادراکات علم و سمع و بصر باقی رہتے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے. چھٹے سوال کا جواب کہ قبر پر کوئی شخص جائے, بڑا اہم سوال ہے, تو میت کو علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا قبر پر آنے والے کو میت دیکھتا ہے, اس کی بات سنتا ہے. اگر زندگی میں پہچانتا تھا اب بھی پہچانتا ہے. اگر اس کا عزیز یا دوست ہے تو اس کے آنے سے انس حاصل کرتا ہے. یہ سب باتیں احادیث اور اقوال ائمہ میں مصرح اور اہل سنت کا اعتقاد ہے. ان کی تفصیل ہماری کتاب حیات المواد فی بیان سماع الاموات میں دیکھیں, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. پھر ایک سوال کیا کسی نے, کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ جو جمعرات کو انتقال کرے اس پر عذاب قبر ہر جمعرات کو یا دائمی معاف ہے یا نہیں؟ جواب میں فرمایا جمعرات کے لیے کوئی حکم نہیں آیا. شب جمعہ اور روز جمعہ اور رمضان مبارک میں ہر روز کے واسطے یہ حکم ہے کہ جو مسلمان ان میں مرے گا سوال نکیرین و عذاب کرم سے محفوظ رہے گا. کیڑوں وغیرہ کے عذاب سے اور نکیرین کے سوال سے, یہ جو قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب, اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رہے گا. پھر فرمایا اللہ اس سے زیادہ کریم ہے کہ ایک شے کو معاف فرما کر پھر اس پر مواخذہ کرے. اللہ تو بہت بڑا ہے, کریم ہے. ایک سوال کسی نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص مرے اور اس کے گھر والے چیلم کا کھانا پکائیں اور جو برادر یا غیر ہوں ان سے کہیں کہ تمہاری دعوت ہے, تو وہ دعوت قبول کی جائے یا نہیں, اور کھانا کیسا ہے؟ فرمایا عرف عام پر نظر شاہد کے چیلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصود میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے. اسی غرض سے یہ فعل کرتے ہیں, لہٰذا اسے فاتحہ کا کھانا, چیلم کی فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں. شاہ عبد العزیز
تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں. اب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ان کا قول، تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے. فرماتے وہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈوبنے والے کی طرح فریاد رسی کا منتظر ہوتا ہے، اور اس وقت میں صدقے، دعائیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ مرنے سے 1 سال تک، خصوصاً 40 دن تک اس طرح مدد پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور شک نہیں کہ اس نیت سے جو کھانا پکایا جائے مستحسن ہے، اور عند تحقیق صرف فقراء ہی پر تصدق میں ثواب نہیں بلکہ اغنیاء پر بھی موری سے ثواب ہے. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر گرم جگر میں ثواب ہے، یعنی زندہ کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، ثواب پائے گا. تو یہ آپ نے سوالات سنے. اور ایک اور سوال فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جو شخص 11ویں شریف کو منع کرے اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، اور 11ویں شریف کا کرنا سنت ہے یا مستحب؟ اگر سنت ہے تو زائد ہے یا مؤکد، اور سنت سے کون سی سنت مراد ہوگا؟ آیا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا سنت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین؟ اور جیسے 11ویں شریف کو ہم لوگ 11 تاریخ میں ضروری سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر 11 تاریخ کے بجائے 12 یا 13 کو کرے تو ہوگی یا نہیں؟ اور اسی طرح تیجے کو یا چہلم کو 1 دن یا 2 دن آگے پیچھے کریں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ تیسری کو تیجا اور 11 تاریخ کو 11ویں اور چہلم کو چہلم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور بتاشے اور ریڑھی وغیرہ سامنے لانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور سوائے لانے کے نیاز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور چند صورتیں جو مروجہ ہیں ان کے علاوہ اور کوئی سورہ شریف پڑھ کر فاتحہ و نیاز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا یہاں 11ویں شریف کو منع کرنے والے نہیں مگر وہابی یا رافضی. یعنی اپنے وقت کی بات بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اور آج بھی ایسا ہی ہے. فرما رہے ہیں یہاں جو 11ویں شریف کو منع کرتا ہے 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا وہ وہابی ہوگا، ابن عبد الوہاب کی تعلیمات پر عمل کرنے والا جو فاتحہ کا منکر، ایصال ثواب کا منکر، یا تو وہ ہوگا، یا رافضی. رافضی مانے وہ شیعہ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہے، تبرہ کرنے والا. تو فرمایا یہاں 11ویں شریف کو منع کرنے والے نہیں مگر وہابی یا رافضی، اور دونوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے. یعنی فرمایا دونوں کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہو سکتی، نہ وہابی کے پیچھے نہ رافضی کے پیچھے. یہی وجہ ہے کہ ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں تو ہمارے علماء نے، بڑے بڑے اکابر علماء نے خود بھی عمل کیا، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑھ بھی لے گا تو نماز دوہرا لے تو اچھا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد عقیدگی والا ہے اور برا ہے اور بے ادبی والا ہے. لہٰذا ایسا عقیدہ جو ہے وہ ہماری نماز کو کامل نہیں کرتا ہے. لہٰذا بڑے بڑے علماء اہل سنت کے جب بھی وہاں جاتے ہیں، اب بھی اور پہلے بھی، تو وہ اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں، یا اپنی جماعت الگ کرتے ہیں، یا اگر اجتماع کے اندر اتفاق سے نماز پڑھنا پڑ جائے تو بغیر نیت کے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ ان کی نماز جب جماعت ختم ہو جائے تو پھر کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو فرمایا یہاں 11ویں شریف کو منع کرنے والے نہیں مگر وہابی یا رافضی،
اور دونوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ 11ویں شریف بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ 11ویں شریف اپنے مرتبہ فردیت میں مستحب ہے اور مرتبہ اطلاق میں ایصال ثواب ہے، سنت ہے۔ اب یہ جواب ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گا نا، تو اس کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ مرتبہ فردیت میں مستحب ہے کہ 11ویں شریف جو خاص ہے، یہ مرتبہ 11ویں شریف کے حوالے سے تو مستحب ہے، کیونکہ صرف 11ویں شریف آپ حضور غوث اعظم کی کر رہے ہو، اور مرتبہ اطلاق میں سنت ہے کہ فرمایا چونکہ ایصال ثواب ہے اس لیے علی الاطلاق یہ سنت ہے، کیونکہ اصل میں 11ویں شریف ہے ہی ایصال ثواب۔ کوئی بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، چاہے ہم اپنے عزیز و اقارب کا کرتے ہیں، چاہے صحابہ کا کریں، چاہے اہل بیت کا کریں، وہ سب ایصال ثواب ہی تو ہے۔ تو فرمایا مرتبہ فردیت میں اگر صرف 11ویں شریف کو لو تو مستحب ہے، اور اگر اس کو مرتبہ اطلاق میں رکھیں کہ بھئی عام طور پر کیا ہے، تو عام طور پر ایصال ثواب ہے، فرمایا اس میں یہ سنت ہے۔ اور سنت سے مراد فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہ سنت قولیہ مستحبہ ہے۔ دیکھیے سنتوں میں دو باتیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی۔ سنت قولی کا جو مرتبہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا گیا، چنانچہ سنت قولیہ مستحبہ ہے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو سوال کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ جیسے 11ویں شریف کو ہم لوگ 11 تاریخ میں ضروری سمجھتے ہیں، فرمایا یہ ہم لوگ کہنا اپنی تہ میں وہابیت کا فریب رکھتا ہے۔ سنیوں میں کوئی اسے خاص 11ویں تاریخ ہونا شرعاً واجب نہیں جانتا، اور ہو جانے محض غلطی پر ہے، اور جو جانے محض غلطی پر ہے۔ ایصال ثواب ہر دن ممکن ہے، اور کسی خصوصیت کے سبب ایک تاریخ کا التزام جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانے مضائقہ نہیں۔ یعنی اگر آپ نے ایک تاریخ مقرر کر لی ہے تو مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو واجب نہیں سمجھا۔ واجب سمجھنا ہوتا ہے اعتقاد سے کہ اگر ہم نے 11 کو نہ کیا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ورنہ آپ تاریخ اس کی فضیلت کے حوالے سے کرتے ہیں تو جائز۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے تھے، کیا اتوار یا منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا؟ یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور نے پیر کا روزہ واجب سمجھا؟ یہی حال تیجے اور چہلم کا ہے۔ اور پھر فرماتے روٹی کھاتے وقت روٹی کو سامنے لانے کی بھی ضرورت نہیں، پیٹھ کے پیچھے بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں اور سر پر رکھ کر بھی توڑ سکتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھئی روٹی سامنے کیوں رکھ رہے ہو، تو پیٹھ کے پیچھے بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں پھر، اور سر پہ رکھ کے بھی توڑ سکتے ہیں، مگر وہابیہ بھی التزاماً سامنے ہی رکھ کر کھاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کا یہ کہنا درست نہیں کہ بھئی کھانا سامنے رکھ کر کیوں کر رہے ہو فاتحہ، بغیر کھانے کے کرو۔ کیا یہ شرعاً فرض واجب ہے؟ وہابیہ کے نزدیک جو واجب نہ ہو اس کے التزام سے شیطان کا حصہ آ جاتا ہے، تو ثابت ہوا کہ وہابیہ شیطان کا حصہ کھاتے ہیں۔ ایصال ثواب میں کوئی سورہ شرعاً معین نہیں، اور بلا اعتقاد وجوب معین کرنے میں حرج نہیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی سورہ پڑھنے کے لیے مقرر کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو، جبکہ اعتقاد وجوب کا نہیں ہے کہ بھئی یہ واجب ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ چند استفتاء میں نے پیش کر دیے آپ کی معلومات کے لیے، کیونکہ محفل ہے ایصال ثواب کی، تو گھروں میں بھی ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات اور بیان کر دوں، کیونکہ زیادہ تر والدین کا ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے، تو اس میں ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ بعد فوت ہو جانے والدین کے اولاد پر کیا حق والدین کا رہتا ہے۔ یہ بڑا اہم استفتاء ہے، اور اس کے جواب ایک سے زیادہ اور بڑے اہم ہیں، اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ میں نے اس پر ایک جمعے میں غالباً کبھی تقریر بھی کی ہے، کافی عرصہ ہو گیا۔ کیا سوال کیا ہے
ماں باپ فوت ہو جائیں، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ کہ کیا بھول جائے؟ مطلب یہ لاپرواہ ہو جائے، معاذ اللہ کہ جان چھوٹ گئی؟ نہیں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا حق بعد موت ان کے جنازے کی تجہیز، غسل و کفن و نماز و دفن ہے، اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کے لیے ہر خوبی و برکت و رحمت و وسعت کی امید ہو۔ تو پہلا تو کام یہ ہو گیا کہ آپ ان کا اچھی طریقے سے تجہیز و تکفین کریں۔ اب اس میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے مریدین میں سے کسی کا انتقال ہوا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے یہاں اطلاع ہی نہیں کی۔ جب اطلاع نہیں کی تو پھر یہ بھی سنا گیا کہ مرید تو وہ یہاں کے تھے بڑے پکے کٹر، اور لے جا کر کہیں وہابیوں کی مسجد میں نماز جنازہ کروا دیا۔ مجھے پتہ چلا، افسوس ہوا، میں نے کہا کاش اگر اس کی زبان ہوتی تو جنازے میں سے اٹھ کر بیٹھتا اور تمہیں پکڑتا اور تمہیں کہتا تمہیں پتہ نہیں میں کہاں کا مرید ہوں، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ تم؟ تو ایسا ہو چکا ہے، میرے تجربے میں آئی یہ بات کہ ہم کو تو اطلاع ہی نہیں ہوئی کہ بھئی ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ اولاد کو پرواہ ہی نہیں تھی، اولاد آنے والی نہیں تھی یہاں پر۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بس کفن دفن کیا، لے گئے نزدیک کی مسجد میں، چاہے وہ کیسے ہی ہوں، اور جا کے نماز جنازہ کرا دیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ سنن و مستحبات کی رعایت یہ رکھنا ہے۔ نمبر 2 فرمایا ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، اس سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ نمبر 3 صدقہ و خیرات و اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دینا کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔ سمجھ لیا آپ نے کہ آپ جو کچھ کریں گے نا نیک عمل، اس کا ثواب ان کو بھی بھیجتے رہو آپ، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، بہت ترقیاں ملیں گی، اور ادھر بھی ثواب جا رہا ہوگا۔ نمبر 4 ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادا میں حد درجے کی جلدی و کوشش کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا۔ آپ قدرت نہ ہو، یعنی خود قدرت نہ ہو تو اور عزیزوں قریبوں پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادا میں امداد لینا۔ یعنی اگر تمہیں پتہ چلے کہ میرے باپ پر قرضہ تھا اتنا اور میں نہیں ادا کر سکتا، اول تو خود ادا کر سکتے ہو تو بالکل آگے بڑھ کے ادا کرو تاکہ میت ہلکی ہو جائے، اور اگر فرما رہے ہیں کہ آپ میں قدرت نہیں ہے تم میں، تو اپنے عزیزوں قریبوں سے درخواست کرو کہ ذرا کچھ میری مدد کر دو باپ کا قرضہ اتارنے میں، اور یا اہل خیر جن کو تم جانتے ہو مخیر حضرات، ان کو بتا دو کہ میرے باپ پر یہ قرضہ تھا، رضا الہی سے وہ فوت ہو گیا، اور قرضہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ابھی میں نے اعتکاف کے دنوں میں جو روزانہ درس ہوتا ہے نا، مصروفیات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں ایک حدیث شریف پر قرض کا حوالہ آ گیا تھا، یہی بات کی، تو میں نے اس میں بتایا کہ بندہ جب مقروض ہوتا ہے اور جتنا جلدی وہ قرض ادا نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے، تو جب موت آئے گی تو کیسے مرے گا؟ مقروض، قرض مرے گا، قرض دار مرے گا۔ اب جب قرض دار مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا وہ میں نے بتایا حدیث شریفہ سے، کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا اس پہ کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہے یا رسول اللہ، تو فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا اس کی، آپ لوگ پڑھ لو۔ یا حضور نے پوچھا ایک جنازے میں قرضہ ہے؟ کہا ہے، تو کہا کوئی ادا کرے گا؟ تو کسی نے کہا ہاں میں ادا کروں گا، تو حضور نے نماز جنازہ ادا کر دی، ورنہ حضور نے فرمایا بھئی تم پڑھ لو اس کی نماز جنازہ۔ اس حدیث کو لے کر شارحین حدیث نے یہ فرمایا کہ اب بھی علماء فقہا یعنی عالم حضرات اگر یہ سمجھیں یا سنیں کہ بھئی یہ قرض دار ہے مردہ، تو وہ اگر نماز جنازہ نہ پڑھیں تو ان کو اجازت ہے، عوام الناس پڑھ لیں، یہ اتنی اہمیت کی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا مرنے والے کا قرض ہو تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کوشش کریں،
نمبر 5 پہ فرما رہے ہیں ان پر کوئی قرض رہ گیا ہو تو بقدر قدرت اس کے ادا کرنے میں سعی بجا لانا، کوشش کرنا۔ حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا۔ زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا تو اسے ادا کرنا۔ نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا۔ وعلی ھذا القیاس ہر طرح ان کی برات ذمہ میں جد و جہد کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر نمبر 6 پہ فرما رہے ہیں انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو، بوجھ لگ رہا ہو۔ مثلاً یعنی فرما رہے مثلاً وہ آدھی جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں، مگر یہ بھی اہم بات ہے، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانیں اور ان کی خوشخبری پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانیں۔ اب اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ وہ اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جب مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں جگہ دینا ہے اور وہ شرعی وارث نہیں ہے، تو شرع یہ کہتی ہے کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا، وہ شرعی وارثوں میں تقسیم ہوگا مال، تہائی مال ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اگر اس نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے تو اب وارثان یہ کریں اپنی خوشی سے، اولاد ہے ان کی کہ مناسب ہے ان کے لیے کہ اپنے باپ کی وصیت یا ماں کی وصیت کو قبول کریں اور ان کی خوشخبری پورا کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانیں، یعنی اپنے مال میں سے کچھ دے کر اس کی وصیت کو پورا کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 7 بڑی اہم یہ بھی بات فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت، حق، ماں باپ کے حق کی بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد۔ کسی نے سوال کیا کیا تھا والدین کا حق کیا ہے مجھ پر؟ فرما رہے ہیں ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی ہی رکھنا۔ مثلاً ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہیں جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو نہیں، ان کی قسم کا خیال نہیں، بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات پہ رہتا، جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو، اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں، ہر طرح امور جائزہ میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا۔ سمجھے آپ؟ فرما رہے اگر ماں باپ نے کوئی قسم دی تھی تو مرنے کے بعد ان کی قسم کو ثابت رکھنا۔ باپ نے کہا تھا، ماں نے کہا تھا کہ فلاں جگہ نہیں جانا تو مت جانا، فلاں سے نہ ملنا تو نہیں ملنا، یہ مت سمجھنا کہ تو فوت ہو گئے، اب چھٹی ہے، مرضی ہے میری۔ فرما رہے جب تک کوئی معنی شرعی نہ ہو، اگر شریعت اس میں بیچ میں آ رہی ہے کوئی، یعنی کوئی ایسی قسم انہوں نے دے دی تھی کہ جو غیر شرعی تھی، تو پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہو، وہ تو زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ فرض کرو اگر آج کوئی ایک قسم کھا لے میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، تو یہ کون سی قسم ہوگی؟ غیر شرعی، توڑنا پڑے گی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کوئی قسم کھا لے نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ کون سی قسم ہوگی؟ غیر شرعی ہوگی، توڑنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے ایسی قسموں کی کہ جن میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، تو فرمایا ان کی قسم کو پورا کرنا، یعنی ان کی بات پر عمل کرنا۔ نمبر 8 میں فرما رہے ہیں ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنیں، اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا۔ راستے میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا، یعنی قبرستان بھی جاتے رہنا، اور یاسین شریف پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مردوں پہ یاسین پڑھا کرو۔ نمبر 9 فرما رہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا، یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار ہوں ان کو اب چھوڑنا نہیں کہ بھئی ماں باپ تو فوت ہو گئے،
اب کیا کروں ان کے رشتہ داروں کو چھوڑو؟ نہیں، فرما رہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرتے رہنا، یہ سوچ کر کہ میری ماں کا فلاں ہے، یہ میرے باپ کا فلاں ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا، یہ فرمایا۔ جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہو۔ اس پہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ ملتے رہو، تو باپ کے مرشدوں کے ساتھ کتنی بڑی بات ہے۔ ذرا سوچو ذرا، عقل مند بندہ سوچتا ہے نا، کسی ایک بات سے دوسری جگہ سوچتا ہے کہ نبی پاک فرما رہے باپ کے دوستوں سے ملتے رہا کرو، تو اگر باپ کے دوستوں سے ملنا کا حکم اللہ کے رسول دے رہے ہیں تو باپ کے پیروں سے مرشدوں سے ملنا کتنا اہم ہوگا۔ جو بندہ خیال نہ کرے اس پر تو مطلب کتنی غفلت ہے، کتنی سستی ہے، کتنی لاپرواہی ہے، اور ماں باپ کی روح کی کتنی ناراضگی ہے اس میں۔ یہ اولاد کو سوچنا ہے۔ نمبر 11 میں حق بتا رہے ہیں، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا۔ یعنی تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس لیے کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو بھی گندا نہیں کرنا، برا نہیں کہلوانا، اس سے بچنا۔ 12 نمبر 12 یہ آخری جواب ہے۔ حق سب میں سخت تر و عام تر و مدام تر فرما رہے ہیں، یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دبکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچائے۔ تو آخر میں فرما رہے اللہ غفور رحیم، عزیز کریم جل جلالہ، صدقہ اپنے رؤوف الرحیم علیہ وعلی علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا ہم سب مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، ہمارے اکابر کی قبروں میں ہمیشہ نور و سرور پہنچائے کہ وہ قادر ہے اور ہم عاجز، وہ غنی ہے اور ہم محتاج۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چند اشعار پڑھ کر دعا ہوگی۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں 1931 میں 1931 میں ایک کتابچہ شائع کیا، اس میں سے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کتابچے کو 1988 میں شائع کیا دوسری بار۔ پہلی بار کب شائع ہوا؟ 1931 میں، اور انہوں نے ایصال ثواب کی نیت سے اس میں مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی یاد کے لیے اشعار لکھے، میت کے دن پڑھنے کے لیے، سویم کے دن پڑھنے کے لیے، چہلم کے دن پڑھنے کے لیے، برسی کے دن پڑھنے کے لیے انہوں نے اشعار لکھے۔ ان کے بھتیجے میرے والد ماجد کے سگے خالو تھے، وہ ان کا انتقال ہوا تھا 1931 میں، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے حضرت صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابچہ شائع کیا تھا۔ اس کا نام ہے قصائد دعائے میت، قصائد دعائے میت۔ اب اس میں سے یہ اشعار ہم پڑھ رہے ہیں اور تمام حضرات مل کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ زیر فرش ایک، زیر فرش ایک
روز سونا ہے زیر فرش ایک روز سونا ہے زیر فرش ایک روز سو زیر فرش ایک روز سونا ہے خاک در خاک سب کو ہونا ہے خاک در خاک سب کو زیر فرش ایک روز سو خاک در خاک سب کو اوڑھنے کے لیے لحاف خاک. کون سا لحاف ہوگا قبر میں؟ خاک کا. یہاں تو ریشمی لحاف بھی ہوتا ہے، بلینکٹ کمبل بھی ہوتا ہے، یہ وہاں کا نقشہ بتا رہے ہیں. اوڑھنے کے لیے لحاف خاک اور وہاں خاک کا بچھونا ہے اور وہاں خاک کا بچھونا زیر فرش ایک روز سو خاک در خاک سب کو یہ خبر غیر حق کسی کو نہیں کہ گھڑی بھر میں کیا کچھ ہونا ہے کہ گھڑی بھر میں کیا کچھ ہو زیر فرش روز سو خاک در خاک سب کو خوش وہ ہوگا عمل ہے جس کے نیک. وہ بندہ وہاں خوش ہوگا جس کے عمل یہاں نیک ہوں گے. خوش وہ ہوگا عمل ہے جس کے نیک ورنہ پھر حشر تک کے رونا ہے ورنہ پھر حشر تک کے زیر فرش روز سو خاک در خاک سب کو زندگی دو روزہ پر مت بھول. دو روزہ زندگی کا ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی یہ دو روزہ ہے. کبھی 4 روزہ بھی کہتے ہیں اس کو. غرض کے مختصر ہے نا. زندگی دو روزہ پر مت بھول یہ تو قدرت کا ایک کھلونا ہے یہ تو قدرت کا ایک کھلونا زیر فرش روز سو خاک در خاک سب کو وہی رہتا جو ہے مقدر میں اکتوہم یہ جادو ٹونا ہے اکتوہم یہ جادو ٹونا فرما رہے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. کوئی سمجھتا ہے جادو سے ہو گیا.
کسی نے ایسا کر دیا، کسی نے یہ بندش کر دی، کسی نے یہ جادو کر دیا، اس سے موت ہو گئی، فرما رہے ہیں وہ تو جو ہونا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ حب دنیا، آخری شعر، اللہ اللہ، حب دنیا اگر ہے دل میں غنی، حب دنیا اگر ہے دل میں غنی، پھر تو عمر عزیز کھونا ہے، پھر تو عمر عزیز کھو زیر فرش ایک روز سو، خاک در خاک سب کو نہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج کے ایصال ثواب کی محفل کی حاضری اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ قل فاتحہ پڑھتے ہیں اور تبرک ایصال ثواب کا تقسیم ہوگا۔ تمام حضرات مل کر 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ، اور اپنے اپنے عزیز و اقارب والدین کے لیے بھی نیت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیت اجمعین۔ مسجد کے اخراجات کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، اور جن جن خواتین و حضرات نے اپنے اپنے لوائقین کا عرض کیا ہے، نام لینے کا وقت نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، سب کی نیتیں اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و غائب سب کے حوالے سے ساری دعائیں قبول فرمائے، مغفرت کی دعائیں قبول فرمائے، بیماری سے شفا کی دعا قبول کرے، رزق روزی کی دعا قبول کرے، اور شادی بیاہ بچے بچیوں کے جوڑوں کی نیک جوڑوں کی دعا قبول کرے، نیک اولاد کی دعا قبول کرے، نیک اولاد نرینہ کی دعا قبول کرے، قید و بند سے رہائی کی دعا قبول کرے، زوجین میں اتفاق محبت کی دعا قبول کرے، گھر میں اتفاق محبت کی دعا قبول کرے، اولاد کی فرما برداری کی دعا قبول کرے، مجھ گناہگار کے صحت کی دعا اللہ قبول کرے، جو بچہ بیمار ہے شوگر میں اللہ اس کی صحت شفا عطا کرے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ اور جو کانوں سے سنائی نہیں دیتا جن کو، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو شفا عطا کرے، آمین۔ جو بچے لاپتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں تک پہنچائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ جن جن کے لیے دعا مغفرت کی دعا کی گئی ہے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت فرمائے، آمین۔ حضرت سید احمد شاہ بخاری قادری، ان کے دعا مغفرت کے لیے ان کے لیے عرض کیا گیا ہے۔ احمد شاہ بخاری صاحب ہندوستان میں گجرات صوبے میں وہاں تھے، اور حضرت سید مرشدی جدی رحمۃ اللہ نے ان کو خلافت اور بیعت کی اجازت دی تھی۔ ان کے خط حضرت سید مرشدی کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ مفتی احمد شاہ بخاری ان کا نام تھا، اور وہ کچھ میں ہوتے تھے، تو ابھی 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ فون پر میرے بات چیت بھی ان سے ہوئی تھی۔ ان کے لیے چونکہ ان کا برسی کا عرس کا جو ہے وہ دن ہے، تو دعا کے لیے درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ
ان کے درجات بلند فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ اور یہ پوچھا ہے ماں باپ کی طرف سے ایصال ثواب کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، جو کچھ میں نے فتاوی رضویہ میں سے آپ کو بتایا بہت کچھ بتا دیا، سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے، اس میں سے جو کچھ میں نے بتایا اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ ہمارے یہاں جن اہل حلقہ نے آج کی نیاز میں ایصال ثواب کی حصہ لیا ہے، میں ان کے نام بتا رہا ہوں، جنہوں نے نام بتائے تھے اور جنہوں نے بغیر بتائے حصہ لیا ہوگا وہ بھی شامل ہیں۔ جاوید صاحب نے دیا ہے، طاہر صاحب نے دیا، اشفاق صاحب نے، اور سعید صاحب جو پانی پلانے کا بھی خدمت انجام دیتے ہیں، یہ سب خدمتیں ہیں۔ اور غفران اللہ قادری نے، فرزانہ صاحبہ نے، اور محمد عاشق نے، محمد رحیم نے، اور حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی جنہوں نے عرض کیا، ان کی طرف سے یہ سب ایصال ثواب پہنچ گیا ہے، مجھ گناہگار کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو اولادیں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی موجود ہیں، محفل میں بھی موجود ہیں اور برابر رابطے میں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچائے، اللہ ان کے ماں باپ کی ارواح کو ان سے خوش ہو، ان سے خوش فرمائے، آمین۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، جو کچھ آج کی محفل میں ہم نے پیش کیا ہے، قل فاتحہ، درود شریف، ایصال ثواب، نظر نیاز، فتاوی رضویہ میں سے سوال و جواب، یا اللہ جو کچھ کلام پڑھا گیا ہے یہ سب قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، اعلی حضرت الشیخ احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے پیر بھائی بہنیں جن جن کا ذکر کیا گیا، جو جو مختلف اوقات میں یہاں پر گزرے ہیں میری پیدائش سے پہلے، یا جن کو میں نے دیکھا، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان سب کے درجات بلند کر، یا اللہ ان سب پر رحمت نازل کر، یا اللہ ان سب کے گناہوں خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا گلزار بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں میں آج کی فاتحہ کے انوار و برکات داخل فرما دے، یا اللہ جو جو جہاں جہاں مدفون ہے، چاہے اس شہر میں، چاہے بیرون شہر میں، چاہے بیرون ملک میں، اور جس کا تعلق یہاں سے رہا ہے، اے اللہ اس کو آج کی محفل کا ثواب بخش دے، ان کی روح کو ثواب پہنچا، یا اللہ ان کو ہم سے راضی فرما، اللہم یا رب العالمین۔ اے اللہ جو جو اولادیں ہمارے اہل حلقہ کی دنیا میں موجود ہیں، ان کو اپنے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہمیشہ جس جس طرح سے ممکن ہے توفیق عطا کر، ان کے حسب گنجائش توفیق عطا کر، اور ان کے اولادوں کو اس قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ جس سے ان کے والدین وابستہ تھے، ساری زندگی محبت کے ساتھ وابستہ رہے، جنہوں نے چھوڑا نہیں اس در کو، مرتے مرتے اس در پہ قائم رہے، اے اللہ ان کے اولادوں کو ایسا جذبہ عطا فرما، ایسا ذوق و شوق عطا فرما، تاکہ ان کے والدین کی ارواح قبروں میں ان سے خوش رہیں، ان کے والدین کی ارواح یہ کہیں کہ یہ ہماری اولاد ہمارے معمول کو زندہ رکھ رہی ہے، ہماری یاد کو تازہ رکھ رہی ہے، ہماری خدمت کو زندہ رکھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا سب کچھ کہ ماں باپ پر روشن ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے خاص طور سے جن اولادوں کا ہم سے رابطہ ہے ان کو ہم نے رابطہ کر کے بتایا کہ آج کی رات محفل ہے، تاکہ وہ آ جائیں، بھلے کوئی نیاز میں حصہ لے لیں، یہ مسئلہ نہیں، لیکن شریک ہو جائیں، کیونکہ ان کے والدین کے ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، اور اس جگہ ہو رہی ہے جہاں زندگی میں وہ اپنے جسم و روح کے ساتھ رات دن آتے رہے۔ آپ نے شروع میں سنا نا کہ محفلوں میں بھی آتے رہے، ویسے بھی آتے رہے، ان کی روح ادھر رہتی تھی،
ایسا لگتا تھا کہ جسم ان کا گھر پر ہے اور روح ان کی یہاں پر ہے. بلکہ میں نے تو ایسے بھی مرید دیکھے جو بیرون ملک میں کام کرتے تھے, چھٹیوں پر یہاں آتے تھے. اب چھٹیوں پر جو آ رہا ہے وہ تو گھر پہ بھی اپنے وقت دیتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو اپنے گھر میں بھی بے چین رہتا ہوں جب تک میں یہاں نہ ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہی دیکھ کر تو دل میں محبت ہے نا, اسی بات کو دیکھ کر کہ کیا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھا تھا. اور پھر اپنی اولادوں کے لیے میں نے اپنے اہل حلقہ کو دیکھا, اللہ میرا گواہ ہے, اللہ میرا جانتا ہے. اس وقت یہ بات کر رہا ہوں میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کے لیے روتے ہوئے کہا مجھ کو, روتے ہوئے بخدا, کہ بابا صاحب دعا کرنا ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. مگر ان میں سے بعض کی اولادیں ایسی نہیں ہو سکیں, نصیب نہیں ہے ان کا, لیکن جو ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. اسی لیے ہم نے ان اولادوں کو جن کا ہم سے رابطہ تھا ہم نے ان کو اطلاع کر دی, جن کا رابطہ نہیں ہم نے ان کو اطلاع نہیں کی. تو یہ تو نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام اہل حلقہ جن کے لیے آج یہاں فاتحہ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس سب کا ثواب ان کو پہنچائے اور ہم سب کے نام اعمال میں اس کا جو ثواب داخل. اب بڑی رات آ رہی ہے, پرسوں ختم قرآن ہوگا تراویح میں, 27ویں شب ہے, ہفتے کا دن, اور پھر اس کے بعد محفل ہوگی لیلۃ القدر کی, شب قدر کی. جتنی اللہ نے ہمت دی, اب وہ ہمت مجھ میں بھی نہیں ہے. عرصہ دراز سے خدمت انجام دے رہا ہوں اللہ کے بھروسے پر, اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہو رہا ہے, لیکن سالہ سال گزر چکے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آواز بھی اب اتنی ساتھ نہیں دیتی. تو جتنا کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ محفل ہوگی, اور اس کے بعد اہل حلقہ نے سحری کا اہتمام ہر سال وہ کر رہے ہیں, چند سالوں سے وہ اہتمام ہوگا کھانے کا, تو انشاءاللہ سحری بھی یہاں ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں پرسوں بڑی رات میں بھی حاضری کی توفیق عطا کرے, اور کل جمعۃ الوداع ہے, اللہ تعالیٰ 2:30 بجے بیان شروع ہوگا, حاضری کی توفیق عطا کرے. یا اللہ, جس کی کوئی تمنا باقی رہ گئی ہو, بے روزگاروں کی ان کو روزگار عطا فرما دے, بیماروں کو شفا عطا کر دے, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے, بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر دے, قید و بند والوں کو رہائی عطا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں جو ان کے دلوں میں ہیں, جو انہوں نے عرض کی ہیں پرچوں میں, سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی و اصحابی. دیکھیے مولانا عبدالوحید صاحب جو بیٹھے ہیں, چونکہ یہ پرانے میرے جد امجد کے زمانے کے ہیں, بیمار رہتے ہیں مگر برابر رابطے میں رہتے ہیں. آنا تو اب کم ہوتا ہے, جب تک ان کو کوئی لانے والا نہ ہو آ نہیں سکتے, لیکن ٹیلی فون پر رابطے میں رہتے ہیں. یہ ہے رابطہ, دعا کرتے بھی رہتے ہیں, دعا لیتے بھی رہتے ہیں. یہ حضرت صاحب کے ساتھ رہتے تھے, اتنا رہتے تھے کہ بعض لوگ ان کو حضرت صاحب کا بیٹا سمجھتے تھے. یعنی اس طرح ساتھ رہتے تھے روزانہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیٹے ہیں. تو روحانی بیٹا بھی تو ہوتا ہی ہے نا آخر. تو یہ میں کیوں بتاتا ہوں باتیں, اور اکثر نوجوانوں کو جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں مرید, جانتے ہیں نا آپ لوگ, جو نوجوان ہیں جو میرے پاس بیٹھتے ہیں, میں کیسی مثالیں سمجھاتا رہتا ہوں. کیوں سمجھاتا ہوں؟ تاکہ وہ اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرے, اپنے اندر ایسا شوق ذوق پیدا کرے. نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی عطا فرما دے گا, ایسا جذبہ بھی اللہ عطا فرما دے گا. نیت نیک تو منزل آسان انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. حاجی سمیع الدین صاحب جو 1 سال پہلے شب برات میں آخری وقت میں ویل چیئر پر بیٹھ کر آئے, اور پھر اس کے بعد رمضان شریف میں انتقال ہو گیا ان کا. یہ ان کا رمضان شریف ہے پہلے. تو ایسے مریدین جن کو ہم نے بچپن سے دیکھا, وہ نوجوانی سے یہاں تھے, جوان تھے, تب سے ان کے فوٹو موجود ہیں, تصویر موجود ہے, اور آخری وقت میں جا کر یہاں سے انتقال ہوا. ایسے کئی اور لوگ, سید اختر حسین صاحب جو موجود رہتے تھے ہر وقت, نذیر احمد خان صاحب قادری جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا ہے, اور ان کی فاتحہ میں اس وقت وہ شامل ہیں, ہمیشہ یہاں رہتے تھے باقاعدہ. اسی طرح سلیم الدین بھائی, یہ سب لوگ. میں نے کہا تھا کہ میں اگر نام لینے پہ آؤں گا تو بہت سارے نام لینے پڑیں گے, لیکن دل کے اندر سارے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو روشن رکھے.
ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور ان کی قبر کو جنت کا گلزار بنائے۔ اللہم یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق